بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب کی مزید قسمت بدلنے والی ہے کیونکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت بہت اہم منصوبوں کی منظوری دے دی گئی ہے جو کہ آنے والے وقت میں ان کو مکمل کیا جائے گا. اب جو اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہے, ابھی میں نے بولنا شروع کیا ہے اور ان کی مسکراہٹ دیکھی نہیں جا رہی. دکھائیے جی, سر کو دکھائیے. جاوید اقبال صاحب سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر اگلا میں بعد میں وہ کرتی ہوں, پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ گورنمنٹ سے آپ اتنے خوش ہو گئے ہیں کہ آتے ہی آپ اسمائل, ابھی میں انٹرو شروع کر رہی ہوں, یہ اب یہ طنزیہ مسکراہٹ تھی, یہ کیا تھا؟ شکریہ میم. یہ ہنسی جو تھی یہ بھولے نہیں سمارا میں, اور میں اتنا خوش ہوں آج کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ یہ مردہ گھوڑوں میں ڈال جان رہی ہیں, ڈال جان ڈال رہی ہیں. پھر تو خوش ہونا. اب اچھا چلیں, آپ کی مسکراہٹ سر منصوبے تو سنیں. سر پینے کا صاف پانی ملے گا جو آج تک نہیں ہمیں ملا 47 سے لے کر آج تک. واٹر انفراسٹرکچر کی بحالی ہونے جا رہی ہے, سیوریج سسٹم بہتر ہونے جا رہا ہے, بارش چاہے جتنی مرضی ہو کسی سڑک پہ پانی نہیں, اس سے اچھا اور کیا ہوگا. آپ پھر بھی مسکرائے جا رہے ہیں. 24 راہداریوں کی تعمیر ہو رہی ہے, زرعی شعبے میں, صنعتی شعبے میں, ہر طرف ترقی ہونے جا رہی ہے. جاوید صاحب نے خوش نہیں ہونا. جی سر. سبحان اللہ. دیکھیں یہ جو منصوبے آپ بتا رہی ہیں کہ پبلک جو پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے, یہ ایک معاہدہ ہے جو آپ خوش نہ ہوں اتنے کہ اس سے پنجاب کی تقدیر بدل جائے گی اور جناب یہاں پہ جو ہے دودھ اور شہد کی نہریں بچ جائے گی. یہ کہ یہ ایک معاہدہ ہے اور یہ معاہدے اسی وقت کامیاب ہوں گے اور اسی وقت فائدہ مند ہوں گے جب اس میں عوام کا مفاد کمپنیوں کی بجائے عزیز رکھا جائے گا اور اس کو فوقیت دی جائے گی. آج جب اس پہ مریم اورنگزیب صاحبہ بتا رہی تھی کہ یہ دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی, تو میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کی وساست سے کہ ظاہر ہے آپ میڈم پرو گورنمنٹ ہیں اور گورنمنٹ کی تعریفیں آپ کو راس آتی ہیں, آپ کریں دل کھول کر. سر مجھے تو جو ہوتا ہوا کام نظر آتا ہے, میں نے صحافی, اچھا یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اگر ہم تنقید کریں گے تو ہمیں پی ٹی آئی کا سپورٹر بنا دیا جائے گا اگر ہم گورنمنٹ پہ تنقید کریں گے. ٹھیک ہے, جو تنقید کی جگہ ہے وہاں پر میں بہت کھل کے تنقید کرتی ہوں, لیکن جہاں پر کچھ نظر آ رہا ہے کسی نے سر پہلا قدم تو لیا. میڈم میں زیادہ کیوں, پہلا قدم کس نے لیا تھا؟ پرویز مشرف نے لیا تھا, آپ کو نہیں یاد؟ ٹھیک. اور کاش مریم اورنگزیب صاحبہ یہ بھی بتاتی کہ یہ جو پی پیز وہ لا رہی ہیں, اس سے پہلے جو ملک کے اندر انقلاب برپا گیا تھا انرجی سیکٹر میں, جو آپ آئی پی پیز لائے تھے وہ بھی تو پبلک جو ہے پبلک پرائیویٹ کے ساتھ آئے تھے, وہ ساتھ آئے تھے. انہوں نے اس ملک کو کیا دیا؟ لوٹا, فراڈ ہوا اور بجلی بنی نہیں, اور اس میں جناب والا کھربوں پہ بغیر وہ پروجیکٹ چلے, بغیر وہ انرجی پلانٹ چلے, گورنمنٹ کو بوجھ بنے اور وہ گورنمنٹ پے کرتی رہی جو بڑے بڑے لوگوں کی وہ آئی پی پیز تھیں. تو یہ بھی اسی طرح کا ایک منصوبہ ہے. میں نے یہ کہا کہ مریم نواز کو یہ بھی بتانا ہوگا قوم کو کہ اس کی مانیٹرنگ کا کیا سسٹم ہوگا, اس کے ٹولز پلازے جو بنیں گے, جو عوام پر بوجھ بنیں گے, وہ اس کی ریشو کیا ہوگی. یہ قبل از وقت ہماری قوم جو ہے یہ اور حکومتیں بھی جو ہیں ڈول بجاتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں. ابھی تو اعلان ہوا ہے کہ پنجاب کے اندر انقلاب برپا کیا جا رہا ہے, سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ پیسے جو ہے وہ گورنمنٹ خرچ نہیں کرے گی, پرائیویٹ اور نجی کمپنی کریں گی. لیکن آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ جب آپ یہ کہہ رہی ہے گورنمنٹ کہ یہ انٹرنیشنل لیولز کی سڑکیں ہوں گی, سڑکات بنے گی, اب برائے کرم باجی صاحبہ یہ بھی قوم کو بتائیں, پنجاب کے صوبے کو بتائیں کہ اس کے مانیٹرنگ کا کیا سسٹم ہوگا. ان پر جو ٹول پلازے بنیں گے, جو ٹول عوام کو ان سڑکوں کی بدولت جیسے موٹر ویز پہ ادا کیا جاتا ہے, تو وہ کتنے سالوں کا یہ جو ہے وہ عوام کو یہ بھاری برکم جو بوجھ ہے وہ اٹھانا پڑے گا. جس طرح بجلی مہنگی ہوگی آئی پی پی سے, مریم صاحبہ کو آج یہ بھی پوری دنیا میں لوگ ٹیکس دیتے ہیں, اگر ہماری سڑکیں ٹھیک ہو جائیں گی ہم ٹول ٹیکس دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ میڈم میں عرض کرتا ہوں, ایک مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جو پی پیز تھے اس کا کیا بنا. سر وہ تو بہت بڑا کوسچن ہے, اس کا کیا بنا؟ وہ تو آج تک ہم رو رہے ہیں کہ آئی پی پیز نے کیا. گرین پروجیکٹ تھا بنایا تھا
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से उसका क्या बना। अब जनूबी पंजाब में जो लोगों की गुर्बत दूर करनी थी और उसमें उन्होंने गुर्बत प्रोजेक्ट दिया, वो प्रोजेक्ट कहाँ गया। और ये जो ग्रीन प्रोजेक्ट जो अभी हमने शुरू करना था कि हमने कूड़े से एनर्जी बनानी है प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से, वो प्रोग्राम कहाँ गया। जो रेलवे को हमने बेड़ा गर्क किया कि प्राइवेट शोबे के हवाले किए, बाज़ सेक्शंस, नारोवाल सेक्शन किया, कसूर सेक्शन किया, फैसलाबाद सेक्शन किया, उसका क्या बना। वो निजी कंपनियां जो थी उसकी मॉनिटरिंग बिल्कुल जो है वो नाकाबिले बयां थी कि कोई सिस्टम नहीं था इंस्पेक्शन का। वो भी लूट मार उन्होंने की, 2-2 साल लगाए, रफू चक्कर हो गए। वो तो इनकी गवर्नमेंट में वो भी हुआ था ना कि अब्बा जी की गवर्नमेंट थी उस वक्त, उसमें ये हुआ था। वो नहीं कौम को बताया कि जो अरबों रुपए लूट के चली गई उनसे वसूलियां क्यों नहीं की गई। जो महंगे एनर्जी के प्रोजेक्ट बनाए उससे क्यों नहीं। गवर्नमेंट सर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, गवर्नमेंट के इदारों से कुछ हो नहीं रहा, वास्ता हमारा बना हुआ है, आज तक हम पानी में डूब जाते हैं, 4 कतरे बूंदे बारिश की आती है, पानी हमें पीने का साफ नहीं मिलता, हम फिल्टर खरीद के हम सर पानी पी रहे हैं। क्या करें फिर, हाथ पे हाथ रख के बैठे, कुछ भी ना करें। रख के नहीं बताएं, मैंने ये अर्ज किया है कि ये मंसूबे उसी वक्त फिजिबल होंगे और अवाम दोस्त कहलाएंगे जब आप इनमें अवाम की नुमाइंदगी शामिल करेंगी। जब आप इंटरनेशनल लेवल की सड़कें बनाने जा रहे हैं तो अच्छी बात है, तो इंटरनेशनल लेवल का इसकी मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाना होगा, इसकी इंस्पेक्शन का सिस्टम बनाना होगा। इस पे ये नजर रखनी होगी कि कभी ये अगर ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट होगा, अगर ये कामयाब होता है तो, अगर ये कामयाब नहीं होता तो ये ऐसे ही अवाम पर बोझ बढ़ेंगी जैसे आईपीपीज बनी है, जैसे उनका बोझ पड़ा है, जैसे अवाम को महंगी बिजली बगैर ये यूनिट चले अवाम को पे करनी पड़ेगी। जी चले, उन्होंने फैसला अभी कर लिया है, अभी काम शुरू होने दें, जब खराबी आएगी तो सही ना इसकी, जब खराबी आएगी, क्वेश्चन मार्क लगेगा, जब करप्शन हो जाएगी, फिर हम यहीं बैठे हुए, आपने भी बात करनी है, हमने भी खुल के तनकीद करनी है। लेकिन सर अभी कुछ हुआ नहीं, अभी फैसला हुआ है, इतनी बदगुमानी क्यों है आपके दिल में गवर्नमेंट? सुने मैडम साहब सुने कि मैं तो माजी की तारीख दोहरा रहा हूँ कि माजी में भी ऐसे मंसूबे आए थे, परवेज मुशर्रफ दौर में भी शुरू हुआ था, वो भी आया था, दुनिया में भी ऐसे मंसूबे मौजूद हैं। लेकिन दुनिया इसकी मॉनिटरिंग का निज़ाम बनाती है, आवाम को शामिल करती है, लोग टूल टैक्स की मद में। अब ये नहीं उन्होंने बताया कि एक इन्होंने पूरा पंजाब बता दिया कि 250 सड़कें बनेंगी प्राइवेट लोगों की, प्राइवेट कंपनियों की मदद से। अब उसकी अच्छी बात है, उसकी तफसीलात नहीं बताई कि वहाँ जो सड़क बनेगी मसलन लाहौर फैसलाबाद बनती है, या बक्कर चनोट बनती है, या नारोवाल सियालकोट बनती है, या पसरूर गुजरांवाला बनती है, जो बताया गया है, तो उसमें जो टूल प्लाजे कितने होंगे और उसको फी टूल जो है वो आवाम को क्या पे करना पड़ेगा, उसकी इंस्पेक्शन का क्या सिस्टम होगा, वो तो डेवलप होगी, वो बनेंगी, कौन होंगी, उनका ऑडिट कौन करेगा, फिर ही होगा ना। ठीक है, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि पिछा चौड़ते अग्गा दौड़। तो मैडम साहबा जो है कि मिनिस्टर, मुझे उसकी नीयत पे शक नहीं है, लेकिन जो 5-7 बंदों के साथ मिलकर पंजाब चला रही हैं, ये उन्हें महंगा पड़ेगा। आपके पास अवामी नुमाइंदों की एक पूरी टीम है, 376 MPA मौजूद हैं पंजाब में, उनको शामिल करें, उनकी तजावीज़ को शामिल करें, जो मुकामी कंपनियां उनको शामिल करें। जावेद साहब अब 1 मिनट दें और आप मेरी बात सुनें। तजावुज़ात का खात्मा हो गया, मुझे बड़ा अरसा हो गया सर, मैंने बाजार खाली नहीं देखे। मैं जब जाती हूँ ना और बाजार में गुजरने की जगह मिलती है, मुझे अच्छा लगता है माशाल्लाह। सर पूरे लाहौर शहर में बहुत सारी जगहों पे सीवरेज का निज़ाम बेहतर करने के लिए पाइपलाइंस डाली जा रही हैं, आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं से गुजर। मैं आपको पूरा जवाब दूंगा, हो गया, घर पूरा करूंगा इंशाल्लाह आपका। और आगे चले, जावेद साहब जो है ना बस गुस्से में है, गवर्नमेंट के मुखालिफ है, अच्छा भी काम होगा ये तारीफ नहीं करेंगे। अच्छा सर आगे आ जाएं जी। तजावुज़ात का खात्मा हो गया, रेडी बानों को उन्होंने रेडियां लगा दी, मॉडल बाजार बना दिए, वहां पे रेट लिस्ट पर भी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। ये मैं आपको, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। अब सर थोड़ी तो स्पेस, अब कुछ ना कुछ तो काम हो रहा है। आप ट्रैफिक पे रुक जाएं, सारे लोग लाइन से पीछे खड़े होते हैं, पता है कि 5,000 फाइन होगा, 2,000 फाइन होगा। सड़क पे चले जाएं, शायद कोई बंदा नजर आए कि हेलमेट ना पहना हो, पहन लिए ना हेलमेट, सर सख्ती हो गई।
اب سر کچھ تو آن کرے نا کہ کچھ تو اچھا ہوا ہے. میڈم میں آپ کو جواب اس کا بھی دیتا ہوں انشاءاللہ. اب یہ کریڈٹ جو ہے آپ چلو دے دیں آپ گورنمنٹ کو, میں تو نہیں دیتا. یہ جسٹس شاہد کریم صاحب آج بھی لاہور ہائی کورٹ کے موجود جج موجود ہیں, انہوں نے سوا موٹم لیا تھا, انہوں نے حکومت کی توجہ دلائی تھی کہ, اور انہوں نے پابندی عائد کی تھی, انہوں نے جرمانے عائد کیے تھے. یہ ان کا بیٹی ہے. ہیلمٹ پہ کیا نا بالکل. اب آج دوسری طرف آپ نے کریڈٹ دے رہی ہے حکومت کو کہ ریڑیاں جو تھیں وہ تجاوزات کا خاتمہ کیا. ابھی یہ اٹھائیں کیمرے تو چلتے ہیں شہر کے اندر. اب شام کے وقت جو شام جب ہوتی ہے تو ایسے میں بازاروں کے اندر بازار لگ رہے ہیں, اور پہلے ٹاؤن لگاتے تھے, اب پیرا والوں نے لگا دیے. اب لال پل پہ میرے ساتھ ہربنسپورہ تک نکلیں, آپ کو ریڑی ہی ریڑی نظر آئے گی. جو سروس روڈ ہیں وہ بند ہوں گے. آپ لاہور ٹاؤن شپ کی طرف نکل جائیں, آپ اندرون شہر کی طرف نکل جائیں. اب جہاں نکلتی ہیں میں آپ کے ساتھ کیمرے کے لیے تیار ہوں, چیلنج آپ کا قبول کرتا ہوں کہ شام کے بعد, اب وقت تبدیل ہو گیا, شام کے بعد بازاروں کے اندر بازار لگ رہے ہیں. اب اس سے پیسے لیے جا رہے ہیں, اور میں آپ کو دعوے سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ میرے ساتھ چلے, میں اس کو دکھاتا ہوں کتنی کتنی منتھلی اس میں بس ریٹ بڑھ گیا. اب رہی بات آپ نے کہا نئی ریڑی, اچھی بات ہے, وہ اپنی جیب سے تو نہیں دی. وہ اس ایک ریڑی کی قیمت جو ہے آپ نے پہلے ووٹ بینک اپنا بڑھانے کے لیے جو ریڑیوں لگی ہوئی تھیں لاہور کے اندر وہ اٹھائیں, ان کا ستیہ ناش کیا, لوگوں کو بروزگار کیا. اس کے بعد ووٹ بینک بڑھانے کے لیے آپ نے کالے رنگ کی ریڑیاں دے دیں, اور وہ بھی اب کسی ایم پی اے کی سفارش پہ مل رہی ہیں, کسی کونسلر کی سفارش پہ مل رہی ہیں, کسی نون لیگ والے کی مل رہی ہیں. اب ووٹ بینک بڑھانے کے لیے ہم سارا کچھ کرتے ہیں. اچھا جاوید صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے مسئلہ کیا ہے؟ گورنمنٹ کے اداروں سے اگر نہیں کچھ ہو رہا, اگر موٹر وے چل رہی ہے, وہاں پہ ٹول ہے, پہلے ہم پے کرتے تھے, انہوں نے کہا بھائی 35% ایکسٹرا پے کرنا پڑے گا اگر آپ کیش پے کریں گے, اگر آپ نے ای ٹیگ نہیں لگوایا تو. لوگوں نے نہیں سنا, انہوں نے 50% کر دیا کہ آپ 50% ایکسٹرا. اب لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, لوگ ہر بندہ چاہے اس نے سال میں ایک بار کسی بھی موٹر وے پہ سفر کرنا ہے, وہ بھی اپنی گاڑی پہ کوشش کر رہا ہے, ایک ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے. سر اسی طرح کا اگر باقی سڑکوں پر, شاہراہوں پر, پورے پنجاب میں سسٹم آنے جا رہا ہے تو یہ تو بڑا اچھا ہے نا, انٹر لنکڈ ہو جائے گا سارا سسٹم. جی ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں, دعویٰ ہے کہ منڈی سے شہر تک جو ہے وہ سڑکیں بنے گی, اور تعلیمی اداروں کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو جلدی اپنے اداروں میں پہنچ جائیں گے. عوام جو ہے بہتر سڑکوں پر استعمال کریں گی. میں نے پھر وہی میڈم آپ سے سوال کرنا ہے اور جواب بھی دینا ہے, خود ہی سوال کروں گا کہ اگر یہ آئی پی پیز کی طرز کا منصوبہ نہ بنا تو یہ عوام کے لیے فائدہ مند ہوگا. اگر آئی پی پی طرز کا بنا, اس کی مانیٹرنگ نہ ہوئی, اس کی انسپیکشن نہ ہوئی, اس کا نظام سخت نہ ہوا, تو یہ پنجاب کا کل بدترین, پنجاب کو نقصان پہنچانے والا منصوبہ بنے گا. کیونکہ معاہدے جب کرنے ہیں, کس کمپنی سے کرنے ہیں, کتنے میں کرتے ہیں, کتنے سال وہ ٹول ٹیکس کی مدد میں پیسے لے گی, اور کس سٹینڈرڈ کی وہ سڑک بنائے گی, اس سڑک میں مٹیریل کون سا استعمال ہوگا, یہ سب چیزیں دیکھ کر پھر مریم نواز صاحبہ کو یہ ایک عوام دوست منصوبہ بنانا ہوگا. اگر انہوں نے اس میں وہ چیزیں نہ شامل کیں تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کل آپ بھی ادھر ہوں گی, میں بھی ادھر ہوں گا. سر بالکل تنقید کریں گے, جب مسئلے سامنے آئیں گے تو بالکل ہم تنقید برائے اصلاح ضرور کریں گے, بہتری کے لیے کوشش کریں گے کہ ہم کمپنی کو نہ نوازیں, میرٹ پر دیں, یہ میرٹ پر دیں. کون سی کمپنی کو نواز رہی ہیں؟ دیکھیں کئی کمپنیاں لگڑ بگڑ لگے پھرتے ہیں ادھر, بہت ساری کمپنیاں ماضی میں بھی ہیں, نام نہ لوں پھر بھی لوگ جانے. تو جس طرح ریڑیوں کو نوازا گیا ہے, ریڑیاں کالے رنگ کی ریڑیاں بنانے کے لیے, اس طرح اگر یہ سڑکوں پہ بھی اب پاکستان میں جتنی سڑکیں بنی, یہ تو عدم اعتماد ہے نا حکومت کا کہ اداروں پر, CNW پر, اور اپنا یہ جو نیا ڈپارٹمنٹ ان کا بنا ہے جن کو پروکیورمنٹ کرنی ہے ان پر, چونکہ ہم تو چھوٹے چھوٹے ٹھیکیداروں کے حوالے کر دیتے ہیں یہ منصوبے. اس میں میں پھر آپ کہیں گی سخت بات کر گئے, میں ثبوت کی بنا پر بات کرتا ہوں کہ اس میں جو ایک سڑک بنتی ہے اس میں چیف انجینئر کا بھی حصہ ہوتا ہے, وہ ایڈوانس لے لیتے ہیں. اس میں جناب والا مقامی جو ایم پی ہے اس کا بھی حصہ ہوتا ہے. تو سر یہ اخلاقی طور پر اب ہمارے اداروں کو بھی نہیں سوچ لینا چاہیے, کتنی کرپشن کریں گے ہم, کتنی کرپشن کریں گے, یہ اخلاقی ذمہ داری نہیں بنتی اب اداروں کی بھی کہ اب بس کر جائیں؟
جب 1 سال پہلے سزا ہوگی اور 3رے سال اس کی سزا مل جائے گی، رہا ہو جائے گا بندہ، اور پھر اس کے جرمانے معاف ہو جائیں گے، پھر اس کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ جناب والا آپ تو حاجی تھے، بلکہ حاجی سناولا تھے، تو پھر یہ کرپشن میڈم کیسے رکے گی؟ جب نظریہ ضرورت جو ہے وہی جو ہے اپنی مرضی کے مطابق زندہ کر لیا جائے گا، تو پھر یہ نہ کرپشن رکے گی، نہ منصوبے دیر پا ہوں گے، نہ ڈیولپمنٹ دیر پا ہوگی، نہ معیاری ہوگی، پھر یہ جو ملک ہے یہ ایک بار کسوٹی ہوگا، نیا تجربہ کیا جائے گا، جو بھی آئے گا اپنے تجربات کرے گا اور آگے چلا جائے گا۔ ٹھیک۔ اچھا سر، یہ سرکاری یونیورسٹیز میں کہا جا رہا ہے جو بھی میڈیکل کالجز ہیں یہاں پر بچوں کو رہائش دی جائے گی آن کیمپس، جو بھی باہر سے آئیں گے، یہ تو بڑا اچھا پروجیکٹ ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک مانیٹرنگ تو ہوگی نا حکومت کی جانب سے، یہاں پر تو پتہ نہیں کون کون کہاں کیسے کیسے اپنے جگہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کسی کو کوئی ریکارڈ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں۔ کیا کہوں آپ کو میں؟ اب دیکھیں پہلے تو اب یہ منصوبہ آن گراؤنڈ آئے گا، پھر ہم اس کے ثمرات دیکھیں گے، پھر اس کے ہم ایس او پی دیکھیں گے۔ اب آپ نے ہاسٹلز کی بات کی، یونیورسٹیز کی بات کی، پتہ نہیں فرشتے اتریں گے۔ آپ دیکھیں لاہور کی ایک یونیورسٹی ہے، میں نام نہیں لے رہا، اور 2 ہفتوں میں 2 فارمیسی کے اسٹوڈنٹوں نے اوپر بلائی منزل پر چلے گئے۔ ایک آج فاطمہ گری ہے۔ آج آدھے سے زیادہ پروگرام ہم نے اسی ٹاپک پہ بات کی ہے اور کوشش کی ہے کہ ہمارے پروگرام کے توسط سے جو ہے وہ مطلب جو کچھ ہو سیکورٹی کا رہا بندوبست ہے، ہی کوئی نہیں ہے وہاں۔ بالکل۔ تھینک یو سو مچ سر پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ میں تو امید رکھ سکتی ہوں کہ آنے والا وقت ہمارے لیے اچھا ہو، کیونکہ اگر انفراسٹرکچر بنے گا تو بھی ہمیں ہی فائدہ ہوگا۔ اجازت دیجیے، کل کے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔